بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ اسباق میں ہم نے اوپر جن مسانید نظر آ رہی ہے ان کے متعلق مفصل تعارف سمجھ لیا ہے۔ آج کے سبق میں امام محدث بقی ابن مخلد الاندلسی القرطبی کی جو المسند الکبیر ہے اس کے متعلق ہم سمجھنے جا رہے ہیں۔ سمجھنے سے پہلے اس مسند اور آپ کی یہ جو المسند الکبیر ہے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کے تعارف اور آپ کے علم حدیث میں محنت اور جو آپ نے مشقت برداشت کی ہے اس کا بیان کرنا میں لازم اور ضروری سمجھتا ہوں۔ چنانچہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں آپ کا نام نقل کیا ہے ابو عبد الرحمن، یہ آپ کی کنیت ہے، اور بقی یہ آپ کا نام ہے۔ آپ کے والد کا نام مخلد ہے اور دادا کا نام یزید ہے۔ ابو عبد الرحمن بقی ابن مخلد ابن یزید اندلس کے مشہور شہر قرطبہ میں سن ہجری 201 میں آپ کی پیدائش ہوئی، اس لیے آپ کو الاندلسی القرطبی کہتے ہیں۔ پورا سلسلے نسب کچھ اس طرح ہے: ابو عبد الرحمن بقی ابن مخلد ابن یزید الاندلسی القرطبی، سن ہجری 201 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ تقریباً جیسے کہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ نے رسائل میں لکھا ہے کہ آپ نے تقریباً 284 شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا ہے، اور ان میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام، اسی طرح یحییٰ ابن معین کا نام سر فہرست ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 292 پر آپ کا ایک عظیم الشان واقعہ نقل کیا ہے۔ مختصر میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دوں تاکہ اس سے آپ کی محنت اور علم حدیث حاصل کرنے میں جو آپ نے مشقت برداشت کی ہے اس کا ہمیں پتہ لگے۔ چنانچہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام بقی ابن مخلد الاندلسی القرطبی یہ شہر قرطبہ میں رہتے تھے۔ آپ نے اندلس قرطبہ کے جو شیوخ تھے ان سے علم حدیث حاصل کیا، اور تقریباً ان شیوخ کی تعداد 150 بتائی جا رہی ہے، لیکن آپ نے ان جمیع شیوخ سے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن رکھا تھا کہ بغداد میں ایک امام بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کا نام احمد ابن حنبل ہے۔ آپ کو بہت ہی زیادہ شوق تھا کہ بغداد میں جاؤں اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کروں۔
چنانچہ آپ نے علم حدیث کے واسطے ایک بہت ہی لمبا سفر طے کرنے کا ارادہ کیا قرطبہ سے بغداد۔ تقریباً 1400 میل کے فاصلے پر 1400 میل کا فاصلہ ہے قرطبہ سے بغداد کا۔ درمیان میں ایک بہت ہی بڑا سمندر بھی حائل ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے سفر شروع کیا، پیدل سفر، اور اس زمانے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی طرح سفر کی اس طرح کی سہولیات نہیں ہوا کرتی تھی۔ سمندر کا سفر طے کرتے ہوئے آپ بغداد کے قریب پہنچے تو بغداد کے قریب راستے میں کسی صاحب سے پوچھا کہ کیا بغداد میں میری ملاقات امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ہوگی؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہے، ملاقات ہوگی۔ چنانچہ امام اندلوسی بقی ابن مخلد بغداد پہنچے اور بغداد کی جامع مسجد میں پہنچے تو وہاں جامع مسجد میں یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا درس شروع تھا، اور ان کے سامنے تلامذہ کا جمع غفیر تھا۔ جا کے وہاں ان کے ساتھ درس میں شریک ہو گئے۔ درس جیسے ہی پورا ہوا تو سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تمام تلامذہ ترتیب سے ایک ایک سوال کرنے لگے۔ جب بقی ابن مخلد الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو انہوں نے یحییٰ ابن معین سے پوچھا آپ کا ہشام ابن عمارہ کے متعلق کیا کہنا ہے؟ چنانچہ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ثقہ ہے اور معتبر راوی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کرنا چاہا تو تلامذہ نے آپ کو روک دیا کہ اگر اس طرح ہر طالب علم اور ہر علم حدیث حاصل کرنے والا ایک ایک دو دو تین تین سوال کرے گا تو دوسروں کی باری نہیں آئے گی۔ یہاں کے درس کا اصول ہے کہ ایک ہی سوال ہوتا ہے۔ حضرت امام بقی ابن مخلد الاندلسی القرطبی رونے لگے اور یحییٰ ابن معین سے کہنے لگے کہ میں اتنا دور سے آیا ہوں کہ میں قرطبہ سے اتنا لمبا سفر کر کے خشکی کا اور بحری جہاز کا سفر طے کر کے میں یہاں آیا ہوں، مجھے ایک اور موقع دیا جائے سوال کا۔ چنانچہ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سوال کیا اور فرمایا کہ آپ کو سوال کرنے کی اجازت ہے۔ اس پر حضرت امام بقی ابن مخلد الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا امام احمد ابن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کیا کہنا ہے؟ اتنا کہنا تھا اور پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت یحییٰ ابن معین نے اپنا سر نیچے جھکا دیا اور تلامذہ بقی ابن مخلد کو اشارہ کرنے لگے اور اشارے سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ آپ نے کیا سوال کر دیا ہے۔ چونکہ وہ زمانہ تھا کہ وقت کے بادشاہ نے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی اگر کوئی لے گا تو اس کو اتنے کوڑے مارے جائیں گے اور اس کو اتنے سال کی سزا ہوگی۔ یا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینا بھی ایک طرح کا جرم تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور کہا کہ کان امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کے متعلق
امیر المؤمنین ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی درس پورا ہوا، بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی ساتھی سے پوچھا کہ میری ملاقات حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہاں ہوگی؟ تو بتایا کہ ان کی ملاقات تو بہت دشوار ہے، اس لیے کہ وقت کے بادشاہ نے ان کو گھر میں قید کر دیا ہے، کسی کی ملاقات ان سے نہیں ہو سکتی۔ تو بقی ابن مخلد نے بہت عاجزی سے کہا کہ مجھے صرف ان کا گھر بتا دو کہ یہ ان کا گھر ہے اور اس گھر میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قید ہے۔ تو کہا کہ ان کا گھر دکھلانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہوگا، اگر کوئی دیکھ جائے گا ہمیں تو ہمیں قید کر لے گا اور ہمیں کوڑے مارے جائیں گے، سخت سزا دی جائے گی۔ تو اس پر بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، تم راستے میں آگے چلتے رہنا، میں تمہارے پیچھے چلتے رہوں گا، اور جب حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گھر آئے تو مجھے آنکھ کے اشارے سے اور آنکھ کی کنکھیوں سے بتا دینا کہ یہ امام احمد کا گھر ہے، اور چلتے رہنا، میں سمجھ جاؤں گا۔ چنانچہ اس طرح سے امام بقی ابن مخلد نے امام احمد کا گھر کا پتہ معلوم کیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن صبح میں امام بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے فقیروں کا لباس پہنا اور ہاتھ میں ایک جھولا پھٹا پرانا لیا، اور فقیروں جیسا لباس، قمیص پر ہزاروں تہبند اور سلوار بھی پھٹا ہوا، اور اسی طرح ٹوپی وغیرہ بھی پھٹی ہوئی پہن کر، فقیروں کا لباس پہن کر بازار میں سے گزرتے ہوئے مانگتے ہوئے نکلے، اور مانگتے ہوئے نکل کر حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچے، اور وہاں جا کر کہا کہ اللہ کے نام پہ سائل کو کچھ دے دو۔ چنانچہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آواز سنی کہ کوئی سائل دروازے پر ہے، تو باہر آئے اور کچھ پیسے امام بقی ابن مخلد کو دینا چاہا، تو بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ آواز سے فرمایا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس پر حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے علم حدیث حاصل نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے تو میں بھی پریشانی میں مبتلا ہوں گا اور آپ بھی پریشانی میں رہیں گے، آپ کو بھی یہاں کے لوگ اگر دیکھ جائیں گے، یہاں کے سپاہی دیکھ جائیں گے تو آپ کو بھی قید کر لیں گے۔ اس پر امام بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میں روزانہ یہاں سے اسی لباس میں اور اسی طرح سائل بن کر، بھکاری بن کر پیسوں کو طلب کرتا ہوا یہاں سے آپ کے دروازے سے نکلوں گا، آپ مجھے ایک دو پیسے دینے کے غرض سے باہر تشریف لائے اور مجھے ایک دو حدیثیں سنا دیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس مشقتانہ محنت کو اور ان کی عاجزانہ درخواست کو قبول کیا۔ چنانچہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ روزانہ امام بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ فقیروں کا لباس پہن کر بازاروں سے درہم و دنانیر کا سوال کرتے ہوئے نکلتے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے در پر پہنچتے اور وہاں جا کر آواز لگاتے کہ سائل ہے کچھ دے دو۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لاتے پیسے دینے کی غرض سے، اور بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دو حدیثیں سنا دیتے۔ چنانچہ یہ سلسلہ پورا سال چلتا رہا، جیسے کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور تقریباً 300 سے زیادہ روایات امام بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد سے حاصل کی۔ ایک سال کے بعد وہ جو بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو گیا، دوسرا بادشاہ اس نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو باعزت رہائش دے دی، باعزت بری کر دیا۔ چنانچہ پہلا دن تھا
بغداد کی جامع مسجد میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا درس شروع ہونے والا تھا۔ بڑا تلامذہ کا جمع غفیر جمع ہو گیا، جس میں حضرت امام بقی ابن مخلد بھی پہنچ گئے۔ وقت پر حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اور اپنی مسند پر جا کر بیٹھے۔ درس شروع ہونے سے پہلے آواز لگائی کہ بقی ابن مخلد کہاں ہیں؟ چنانچہ بقی ابن مخلد کھڑے ہوئے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کر اپنی مسند کے پاس بٹھایا اور ان سے کہا کہ آپ کا حق تو یہ ہے کہ آپ میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے علم حدیث حاصل کریں۔ یہ تھے امام بقی ابن مخلد ابن یزید الاندلسی القرطبی، جنہوں نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پورے سال فقیرانہ انداز میں علم حدیث چلتے ہوئے حاصل کیا ہے، اور تقریباً 300 سے زیادہ روایات ان سے اس عرصے میں حاصل کی ہے۔ یہی بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے قرطبہ اندلس جا کر ایک بہت ہی بڑی مسند لکھی، جس کا نام المسند الکبیر ہے۔ المسند الکبیر کے متعلق کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں جو اہم بات ہے وہ یہ بتا دوں کہ یہ مسند غیر مطبوع ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ المسند الکبیر بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اب نایاب ہے، یہ حوادثات کے حوالے ہو گئی ہے، لیکن اس کے سلسلے میں کچھ باتیں علماء نے لکھی تھی، اس لیے اس کے متعلق وضاحت کرنا لازم تھا، لہٰذا اس کے متعلق چند باتیں میں عرض کرتا چلوں۔ نمبر 1 پر بات یہ ہے کہ آپ رحمہ اللہ نے جو مسند لکھی ہے اس کا نام رکھا ہے المسند الکبیر۔ المسند الکبیر کے متعلق المحلہ میں ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ تقریباً اس میں 1300 یا 1600 صحابہ و صحابیات کے مسانید کے ماتحت تقریباً 30,969 احادیث ہے۔ 200 جلدوں میں یہ کتاب تھی، اس میں تقریباً 1300 یا 1600 صحابیات کے مسانید کے ماتحت تقریباً 30,969 احادیث تھی، اور تقریباً وہ 200 جلدوں میں کتاب تھی، لیکن چونکہ اب وہ نایاب ہے اس لیے ان احادیث کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تخریج الحدیث نشأتہ و منہجیتہ میں ابو اللیث خیرات آبادی لکھتے ہیں کہ تقریباً 1030 صحابہ و صحابیات کے مسانید تھی، جبکہ ابن حزم لکھتے ہیں کہ 1300 یا 1600 صحابہ و صحابیات کے مسانید تھی، اور روایات کی تعداد تقریباً 30,969 بتائی جا رہی ہے۔ گویا کہ مسند احمد جو سب سے بڑی مسند شمار ہوتی ہے مسانید میں، اس کے مقابلے میں روایات 1000 سے زیادہ تھی، 969 تقریباً روایات اس میں زیادہ تھی، لیکن چونکہ اب وہ نایاب ہے اس لیے ان احادیث کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس مسند میں امام بقی ابن مخلد نے 284 شیوخ سے روایات نقل کی ہے، جیسے کہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسائل میں اس کا ذکر کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170۔ اس کتاب
کو آپ نے نمبر 2 پر یہ بات مجھے وضاحت کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ نے صحابہ کرام کے ناموں پر مرتب کیا ہے، اسی لیے اس کو مسند کہتے ہیں۔ صحابہ کے ناموں کی ترتیب سے اس کو ترتیب دیا ہے اور روایات کو جمع کیا ہے، لیکن ایک اور خوبی اس میں یہ ہے کہ ہر صحابی کی حدیث کو فقہ اور احکام کے ابواب کے ماتحت نقل کیا ہے۔ ہر صحابی کی حدیث کو فقہ کے ابواب پر جمع کیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ کتاب مسند بھی ہے اور مصنف بھی ہے، جیسے کہ کئی حضرات نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو یہ بہت ہی جامع مسند تھی، لیکن چونکہ اب غیر مطبوع ہے، نایاب ہے۔ لیکن تیسری بات جو مجھے یہ بتانی ہے کہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے مسند بقی ابن مخلد کی کچھ احادیث کو اپنی کتاب المحلی میں نقل کیا ہے، جس کا اجرا کے دوران انشاءاللہ ہم معائنہ کریں گے۔ تو تیسری بات یہ تھی کہ وہ پوری مسند تو نایاب ہے، غیر مطبوع ہے، لیکن ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے المحلی میں کچھ روایات کو ذکر کیا ہے۔ اور چوتھی بات مجھے یہ بتانی ہے، وہ بات یہ ہے کہ امام بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور تصنیف ہے جو دستیاب ہے، مطبوع ہے، اور اس کا نام ہے ما روی فی الحوض والکوثر۔ وہ روایات جو حوض اور کوثر کے متعلق مروی ہے، آپ نے ان احادیث کو مستقل ایک کتاب میں جمع کیا ہے۔ وہ کتاب دستیاب ہے اور مطبوع ہے، انشاءاللہ اجرا کے دوران اس کا معائنہ کریں گے۔ تو مسند بقی ابن مخلد کے متعلق 4 باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہے، میں نے بتا دی ہے، مختصر طور پر پھر سے میں وضاحت کرتا چلوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ رحمہ اللہ نے یہ جو مسند لکھی ہے، جو نایاب ہے، غیر مطبوع ہے، اس کا نام لکھا المسند الکبیر۔ اس میں تقریباً 3 قول کے مطابق، ایک قول یہ کہ 1300 صحابہ و صحابیات کے مسانید ہے، دوسرے قول کے مطابق 1600، اور تخریج الحدیث نشأۃ و منہجیت قول کے اعتبار سے 1030 صحابہ و صحابیات کے مسانید کے ماتحت اس میں جو احادیث ہے وہ سب سے زیادہ ہے، وہ 30,969 احادیث اس میں تھی، اور تقریباً 200 جلدوں میں یہ کتاب تھی، لیکن وہ اب نایاب ہے۔ پہلی بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ رحمہ اللہ نے اس مسند میں جن شیوخ کے حوالے سے روایات نقل کی ہے، وہ شیوخ کی تعداد 284 شیوخ ہیں، اور اس کتاب میں آپ نے صحابہ و صحابیات کے ناموں پر مرتب کیا ہے، اور ہر صحابی کی حدیث کو فقہ اور احکام کے ابواب پر نقل کیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کتاب مسند بھی ہے اور مصنف بھی ہے۔ مصنف کا تعارف انشاءاللہ بعد میں ہوگا۔ اور چوتھی بات جو مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک اور تصنیف ہے جو مطبوع اور دستیاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے ما روی فی الحوض والکوثر۔ مسند بقی ابن مخلد کی کچھ روایات کو ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے المحلی میں نقل کیا ہے، انشاءاللہ اجرا کے دوران ان احادیث کا معائنہ ہم کریں گے۔ مسانید جتنی بھی تھی وہ مسانید کا تعارف مکمل ہوا ہے، کچھ مسانید رہ گئی ہے، لیکن چونکہ وہ بہت قلیل ہیں اس لیے ان کا تعارف ہمارے اس کورس میں نہیں ہوگا۔ ایک اور مسند ہے، مختصر طور پر بتا دوں، مسند الشاشی لأبی سعید الہیثم ابن کلیب الشاشی، متوفی سن ہجری 335۔ مسند الشاشی، مصنف کا نام ہے ابو سعید الہیثم ابن کلیب الشاشی،
جو کتاب دکتور محفوظ الرحمن زین اللہ کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے اور المکتبہ فی المدینہ المنورہ سے وہ شائع ہوئی ہے۔ یہ بہت مختصر کتاب ہے، اس کے متعلق بھی میں نے بتا دیا، اس کا نام ہے مسند الشاشی۔ باقی اب ان مسانید میں سے روایات کو کیسے تلاش کریں گے انشاءاللہ کل کے سبق میں سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔